محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ کب آؤ گے بابا، کب آؤ گے بابا، کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا، کب آؤ گے بابا، ہے کب آؤ گے بابا۔ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے زندہ میں اندھیرا، زندہ میں اندھیرا، کیا شمع بھی تربت پہ نہ جلواؤ گے بابا، کب آؤ گے بابا، کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا، کب آؤ گے بابا۔ اس شہر خاموشاں میں یہ دم گھٹتا ہے میرا، دم گھٹتا ہے میرا، فرقت میں مجھے اور کیا تڑپاؤ گے بابا، کب آؤ گے بابا، کب شام کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا، کب آؤ گے بابا۔ اس واسطے رہوار کے قدموں سے تھی لپٹی، قدموں سے تھی لپٹی، مجھ کو خبر تھی لوٹ کے نہ آؤ گے بابا، کب آؤ گے بابا، کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا، کب آؤ گے بابا۔ گر آ نہ سکو لوٹ کے ایک وعدہ ہی کر لو، ایک وعدہ ہی کر لو کہ تم ہو جہاں مجھ کو بھی بلواؤ گے بابا، کب آؤ گے بابا، ہے کب آؤ گے بابا، کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا، کب آؤ گے بابا، کب آؤ گے بابا۔ آنے سے پہلے آپ کے گھر مر گئی بابا، میں مر گئی بابا، وعدہ کرو کہ تم مجھے دفناؤ گے بابا، کب آؤ گے بابا، کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا، کب آؤ گے بابا۔ جو تم نے بڑے پیار سے
پہنائی تھی مجھ کو، پہنائی تھی مجھ کو ظالم سے وہی بالیاں دلواؤ گے بابا، کب آؤ گے بابا، کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا، کب آؤ گے بابا، چہرے پہ میرے ابھی تماچوں کے نشان ہیں، تماچوں کے نشان ہیں، مارے نہ مجھے کیا انہیں سمجھاؤ گے بابا، کب آؤ گے بابا، کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا، کب آؤ گے بابا، توق و رسن میں میرا جنازہ نہ اٹھے گا، جنازہ نہ اٹھے گا، کیا اتنی مدد بھائی کی کر پاؤ گے بابا، کب آؤ گے بابا، کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا، کب آؤ گے بابا، کرتے ہیں دعا آپ سے عمران و رضا، یہ عمران و رضا، یہ زندان میں نوحہ یہی پڑھواؤ گے بابا، کب آؤ گے بابا، ہے کب آؤ گے بابا، کب چاند سا چہرہ مجھے دکھلاؤ گے بابا، کب آؤ گے بابا، کب آؤ گے بابا، کب آؤ گے بابا، اللہم عجل ولیک الفرج محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ اختر جہاں مرزا بنت واجد حسین، مرحوم ذاکر حسین مرزا ابن من آغا، مرحوم صفدر حسین مرزا ابن من آغا، مرحوم ارشاد حسین مرزا ابن ذاکر حسین، مرحومہ وقار فاطمہ وقار جہاں بنت لڈن حسین نقوی، مرحومہ عصمت مرزا بنت مہدی حسن، مرحومہ عصمت مرزا بنت مہدی حسن، مرحوم ظفر حسین مرزا ابن صفدر حسین، مرحومہ شہناز مرزا بنت ذاکر حسین، ان تمام مرحومین اور مرحومات کو سورہ الحمد اور سورہ قل هو اللہ کا ہدیہ ارسال فرمائیں۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا ان تمام مرحومین مرحومات کی قبر پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما اور بہتر سے بہتر اعلی علیین میں انہیں جگہ عنایت فرما. جہاں جہاں آپ حضرات تشریف فرما ہیں مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وصهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بالذكر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بزرگان محترم عزیزان گرامی، سورہ نساء کی 136ویں آیت کو آپ کے سامنے ارشاد باری تعالیٰ کے کلام سے پیش کیا ہے، اور یقیناً صاحبان ایمان ہیں جو اس کی آیت سے آشنا ہیں. خداوند عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو کہ ایمان لے آئے. آمنو ایمان لے آؤ، آمنو جو ایمان لا چکے ہو، آمنو پھر ایمان لے آؤ. اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ. بزرگان محترم عزیزان گرامی، کہا جائے مثال کے طور پر ہم یہ کہیں گے مجلس میں آ چکے حضرات ہے، مجلس میں تشریف لا چکے حضرات ہے، مجلس میں آ کے مجلس نشین ہو چکے افراد
مجلس میں آ جائیے. کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہا جائے اگر کہ جو فرش اعضاء پر آ چکے ہیں وہ فرش اعضاء پر آ جائیں، تو ہماری اور آپ کی جو عقل ہے، اس عقل میں تو ایسے انسانوں کو ناعقل کہا جاتا ہے، دیوان ایمان، جو کہ ایمان لا چکے ہو. آمنو پھر ایمان لے آؤ، یعنی ایمان لے آؤ. تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، جس حکمت لا نعوذ باللہ یہ کوئی بے عقلی کی گفتگو نہیں ہے، یہ دیوانے پن کی گفتگو نہیں ہے، بلکہ اس ایمان کی گفتگو پہ انسان کو غور کرنا چاہیے. جو ایمان لا چکے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے پھر ایمان لے آئیے. معلوم یہ ہوا کہ ایمان ہو جاتے ہیں یہ کہہ کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم صرف مومن زبان سے نہ رہیں بلکہ میدان عمل میں، اور جب میدان عمل لہذا اپنے ایمان کو ہمیشہ بلند کرتے رہو. ہمیشہ یہ جو یہاں پر کہا جا رہا ہے آمنو آمنو، یعنی ایمان لا چکے ہو. ایمان ایک جگہ پر ٹھہر جانے کا نام نہیں ہے، ایمان کسی ایک منزل کو سر کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک ایسی شے ہے، ایمان ایک ایسا درجہ، دوسرے کے بعد تیسرا درجہ، تیسرے کے بعد چوتھا درجہ، یہاں تک کہ ایمان کا 9واں 10واں درجہ مل جائے انسان کو. اس لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لا چکے ہو ایمان لے آؤ، یعنی کسی جگہ پر جا کے ٹھہر نہیں، یعنی خداوند عالم کی بارگاہ میں عبادتیں کرتے جاؤ، اقرار کرتے جاؤ. جیسے جیسے آگے ایمان لاتے جاؤ گے ویسے ویسے اور ایمان کے غافل نہیں ہونا چاہیے. ایمان کے درجات ہیں، اور ایمان کے درجات کی بلندیوں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جناب ابوذر اور جناب سلمان ایمان کے 9ویں اور 10ویں درجہ پہ فائز ہونے والوں میں بھی کیسی گفتگو ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. جناب سلمان جو کہ 10ویں درجے پہ ایمان کے فائز تھے، جو عالم غیب بھی تھے، منایا بھی تھے، یعنی خواب کی تعبیر. جناب سلیمان ایسے ایمان، جناب سلمان فارسی ایسے ایمان کی منزل پر تھے کہ جب انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے. جنتی پھلوں کو، جنتی فروٹ کو، جنتی تحفوں کو کی قدر منزلت کے بارے میں انسان کیا جانے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب بھی جبریل نازل ہوتے تھے مجھ پر تو جناب سلمان کے لیے کہتے تھے یا رسول اللہ سلمان کو میرا سلام پہنچا دیجئے گا. یعنی جبریل جس کو سلام کہیں، سوچئے کہ وہ ایمان منزل پر جناب سلمان ہیں کہ جو ایمان کے درجات کو حاصل کر چکے ہیں، اور ان سے کہا وہ رسول خدا، حبیب خدا، اور حبیب خدا کے پاس اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے سلمان کو سلام پہنچائیے. جب بھی آپ گے جناب ابوذر جو کہ ایمان کے 9ویں درجے پر فائز تھے، جناب ابوذر نقل فرماتے ہیں کہ ایک روز میں جناب سلمان کے پاس گیا اور جا کے بیٹھ گیا اور گفتگو میں مصروف تھا. میں نے دیکھا کہ آگ کے اوپر ایک پتیلی، ایک دیگچی رکھی ہوئی ہے، اس دیگچی کے اندر کھانا پک رہا ہے. ابلتے ابلتے ایسا ہوا کہ وہ دیگچی گر گئی زمین کے اوپر، اور اس میں سے کھانا کچھ نہیں گرا، اور پھر سلمان نے اٹھا کے پھر رکھ دیا. اب جناب ابوذر کہتے ہیں کہ میں حیرت و تعجب سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک پھر اس میں ابال آیا اور وہ پھر گر گئی، اور پھر نہیں ہے، پتیلی گر جاتی ہے، دیگچی گر جاتی ہے اور کھانا نہیں گرتا ہے. تو اب جب ایمان کے درجات کی گفتگو ہے، ایک 9ویں درجے پر فائز ہے، دوسرا 10ویں درجے پہ فائز ہے. 9ویں درجے والے کو تعجب ہو رہا ہے، 10ویں درجے والے کو دیکھ
ابو ذر وحشت کے عالم میں سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، وہاں پہ بیٹھے نہیں اور وہاں سے اٹھ کے چلے، اور جب نکلے تو راستے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد مولا کائنات کر دیا، یا امیر المومنین اب مجھے بتائیے سلمان کیا کچھ جادو بلد جانتے ہیں، جادوگر ہیں؟ ہم تو جانتے نہیں، ہوا کیا؟ واقعہ سنا دیا کہ کھانا پک رہا ہے، پتیلی نیچے دیگچی گر رہی ہے اور دیگچی سے کچھ گر نہیں رہا ہے، اور پھر وہ اٹھا کے رکھ دے مایا کہ اے ابو ذر تم پریشان نہ ہو، سلمان کے بارے میں اگر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں، جو کچھ تم ان کے بارے میں جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں اگر وہ بتا دوں تو تم جانتے ہو سلمان کے بارے میں جناب ابو ذر مولا کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ اگر سلمان کے بارے میں تمہیں خبر دے دوں جو کچھ تم نہیں جانتے ہو اور جو کچھ جانتے ہو تو تم جانتے ہو کیا کہو گے؟ رحم اللہ قاتل سلمان، خدا سلمان کے قاتل پر رحمت نازل کر۔ معرفت ایسی ہے کہ جو صاحب ایمان بننا چاہتا ہے اسے سلمان کا ایمان حاصل کرنا پڑے گا، معرفت حاصل کرنی پڑے گی، یعنی ایمان کا ایک غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ان کا انکار کرے تو مولا کائنات فرما رہے ہیں وہ کافر ہے، قابل قبول نہیں ہے اس کا ایمان۔ اہل البیت سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، انسان یہ دیکھ لے یعنی جناب سلمان اپنے ایمان کے اس درجے پر، کیونکہ اگر ان سے کوئی مومن نزدیک نہیں ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ نطق باللسان، زبان سے بولنے کا نام ایمان ہے، وعمل بالارکان، یعنی انسان دل میں پہلے، پھر اس کے بعد زبان سے اقرار کرے اور پھر اس کے بعد عمل میں ثابت کرے، تینوں چیز۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، ارشاد فرماتے اپنے دوست دشمن جو خدا کو مانتے ہیں جو نہیں مانتے سب کو عطا کرتا ہے، دوست ہو یا دشمن سب کو یہ عطا کرتا ہے، لیکن ایمان کی دولت عالم کی جانب سے، یہ کسی اور نے نہیں کہا ہے، یہ چھٹے امام نے فرمایا ہے۔ لہذا تاریخ میں بہت سے کم ایسے انسان ملتے ہیں کہ جن کا ایمان واقعی ہو، جن کا ایمان مکمل ہو، جو ایمان ہیں کہ جو ایمان کے ایسے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کے ایک شخص آیا، صبح اس نے نماز پڑھا، نماز پڑھنے ساری تھا، حارثہ نے جناب رسول اللہ کے پیچھے صبح کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اسی مسجد میں جب دیکھا تو کچھ اونگ سی آ رہی ہے اور وہ سر اس طریقے سے ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کہ کیا حال ہو رہا ہے تمہارا، تم کیوں اس حالت میں؟ کہا میں مومن حقیقی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو ہر چیز کی حقیقت، اگر تمہارا ایمان حقیقی ہے تو پہچان بتاؤ کہ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ جیسے ہی یہ کہا تو اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے میں دنیا سے بالکل رشتہ نہیں رکھنا چاہتا ہوں، مجھے دنیا کی نعمتیں بالکل پسند نہیں آ رہی ہیں، میں دنیا سے بے رغبت ہو چکا ہوں۔ پہلی بات یہ کہا، اور اس کے بعد کہا میں راتوں کو جاگ کر اللہ کی روزہ رکھتا ہوں، اور میں روزہ رکھتا ہوں اس طریقے سے اپنا وقت گزار رہا ہوں، میں تشنگی اور پیاس کے ساتھ رہتا ہوں، گویا میں عرش پروردگار دیکھ لیا ہے، میں اپنے اہل بہشت کے درمیان ایک دوسرے کو ملاقات کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اہل دوزخ کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل دوزخ کیسا ہوں۔
حاض العبد، یہ رجل، حاض الرجل، یہ بندہ، یہ اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ قد نور اللہ قلبہ بالایمان، اللہ نے اس کے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیا ہے، بھر دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ جب یہ قید سن لیتا ہے کہ ایمان کے نور سے خدا بند عالم نے اس کو بھر دیا ہے، اس کو بصیرت مل چکی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تجھے جو بصیرت رہنا نہیں نہ ہونا، ثابت قدم رہنا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں شہادت کو طلب کر لیجئے۔ جوان ہے بالکل، ایسے عبادتیں کر رہا ہے، ایسے نمازوں کچھ دیکھ رہا ہے۔ اب ایسا شخص جس کے دل کو ایمان سے بھر دیا ہے، اللہ کے رسول سے دنیا میں شہادت کی طلب کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا کیا کہ ہاں یا خدا سے کہا کہ اس بنجاؤ اس جنگ میں حارثہ، یہ جو کہ جوان تھا، یہ بھی شرکت کے لیے گیا، اور جانے کے بعد اس نے 9 کافروں کو، 9 مشرکوں کو جہنم واصل کیا، اور مومنین میں سے یہ 10واں شخص تھا جس کو شہادت پڑھ لیا تو بس ایمان مومن ہو گیا۔ نہیں، ایمان کا کسی بھی چیز میں خداوند عالم نے اگر ہدایت کی بھی منزل ہے تو اہدنا الصراط المستقیم میں، جیسے ہمارے نور ہے، روشنی ہے، کہ بلب بھی نور کہا جاتا ہے، شمع بھی نور کہلاتی ہے، راڈ بھی نور کہلاتا ہے، یہ جو بلب آ گئے ہیں، یہ جو LED بلب آ گئے، کیا کیا آتے ہیں، ہوتا ہے درجہ بدرجہ ایمان ملتا ہے۔ میں نے تاریخ سے پیش کیا آپ کے سامنے کہ کیسے کیسے کوئی ایمان کے 9ویں درجے پہ، کوئی 10ویں درجے پہ، تو ایمان میں درجات پائے جاتے ہیں، ہدایت میں درجات پائے، عمل کہاں پر قبول ہے، جو بھی عمل ہے، روزے کے بھی درجات ہیں، نماز کے بھی درجات ہیں، ہر چیز کے درجات ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے ہر انسان کا، لہذا ہر انسان اس درجات میں وابستہ ہے، اس سے جڑا ہوا ہے۔ لہذا ہر مومن کو ہمیشہ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے، اپنی ہدایت کو بڑھانے کے لیے، اپنی تمام ایکٹیو اور فعال رکھنا چاہیے، تاکہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی کہ آمنو آمنو، جو آمنو اور آمنو کی منزل ہے، انسان اس کو دیکھیں کہ اس آمنو آمنو اور آمنو کی منزل سے باہر آئے تو پھر اس کو ایمان کو ایک جگہ پر روکنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیشہ جیسے جیسے عبادتیں کرتا جاتا ہے درجات کو بڑھاتا جائے، نمازوں کے ذریعے اپنے درجات کو بلند کرتا جائے، روزوں کے ذریعے درجات کو بلند کرتا جائے۔ بیت سے قریب ہونا ہے تو ہمیشہ اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، عظیم خاندان کے عظیم خداوند عالم نے با ایمان لوگوں کو جوان کہا ہے، با ایمان لوگوں کو۔ کچھ شاگرد اور کچھ دوست چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تشریف فرما تھے، تو اب یہ جو شاگرد پوچھا فتح کس کو کہتے ہیں، جوان کس کو کہتے ہیں، تو امام نے اس کے جواب میں عرض کیا کہ جو جوانی کے عالم میں اسے فتح کہتے ہیں۔ اس شخص نے سوال کیا اصحاب کہف تو پیری میں تھے لیکن بڑھاپے میں یعنی کافی ہو، آیت پڑھ کے اس نے بتایا کہ یہ کون تھے، اذ آوى الفتية الى الكهف، جب یہ جوان خار کی طرف آئے، سن میں مختلف تھے لیکن ان کو قرآن نے جوان کہا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ جس کا ایمان جو با ایمان ہوتا ہے، جس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، جو ایمان فَهُوَ الْفَتَى، جو ایمان لے آئے، یعنی کون؟ جیسے اصحاب کہف، وہ خود کہہ رہا ہے نا، سوال کا
آمن باللہ واتقا، جو ایمان لے آیا خدا وند عالم پہ اور تقوی اختیار کیا، فهو الفتى، وہ جوان ہے۔ یعنی مومن ہر حال میں جوان ہے، عمر کے کسی حصے پہ چلا جائے، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ سب جوان ہو کے جنت میں جائیں گے۔ بھائی یہ دنیا میں تو یہ تو انسان کو اب اپنے آپ میں خوشبختی سمجھے یا بدبختی سمجھے کہ اپنی عمر دنیا سے گھٹتی جاتی، سالگرہیں منا کے خوش ہوتا ہے، عمر بڑھ رہی ہے۔ لیکن با ایمان افراد وہ ہیں کہ چاہے وہ عمر کے کسی حصے پہ چلے جائیں ان کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، اور قرآن انہیں جوان کہتا ہے، وہ قرآن کی روشنی میں جوان ہے۔ لہذا انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بقول آپ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جو ایمان کے کم درجے پہ ہے اس سے زیادہ درجے والے کی توقع نہ رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ تم سارے ایمان والوں کو ایک ہی میزان اور ایک ہی ترازو پہ تول دو اور اس کے بعد اور اس ایمان کے درجات سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو نیا مسلمان ہوا ہے اس سے وہ انسان جو واقعاً پشتینی مسلمان ہے اس سے دونوں کی ایک ہی طریقے سے گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ نئے مسلمان اور پشتینی مسلمان میں ہیں کہ ایک زین بنانے والا ایک شخص تھا کہ جو امام کا خدمت گزار بھی تھا، اس سے امام نے فرمایا کہ بعض مسلمان ایسے ہیں کہ جن کا ایک حصہ ہے ایمان کا، بعض کے 2 حصے ہیں، بعض کے 3 حصے ہیں۔ امام ہیں اور ہر کوئی اپنے ایمان کا حقدار ہے، لہذا امام فرما رہے ہیں کہ جو پہلے درجے پہ ہے اس سے دوسرے درجے کے عمل کی توقع نہیں ہونی چاہیے، جو دوسرے درجے پہ ہے اس سے تیسرے درجے کے عمل کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ ہر انسان کو ایمان کے درجات کے اوپر ہونا چاہیے۔ اب جب یہ کہا پھر اس کے بعد کر رہے تھے امام کا، میں تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ ایک ایسا انسان جو رسول اللہ کے زمانے میں جو نیا مسلمان ہوا تھا، اس کا ایک پڑوسی تھا جو نصرانی تھا، یعنی کرسچن تھا، اس کو ایمان لے آؤ، ایمان لایا ہوں، مجھے بتاؤ کہ میں مسلمان بن جاؤں۔ تو اب ایمان کی گفتگو ہوئی، مسلمان نے مومن بنا دیا، اس کو مومن بنا دیا۔ تو اب جب مومن بنا دیا تو اس مومن بنانے کی تمہارے اسلام کی شروعات ہوگی۔ صبح ہوئی، ابھی اذان صبح کا وقت تھا، آگے کسی نے اس نصرانی کا گھر ٹھک کیا۔ کون ہے؟ کہا میں پڑوسی ہوں تمہارا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا چلو صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو۔ جب وہاں مجلس کے لیے مسجد میں پہنچے اور نماز کے لیے، تو اب کیا ہوا؟ کچھ دیر نماز پڑھتے رہے اتنی دیر جب اس نے کہا چلو اٹھو، چلو گھر چلے، تو اس نصرانی سے مسلمان نے کہا رے آج کل دن چھوٹا ہے، تھوڑی دیر بیٹھو، ابھی ظہر کا وقت ہو جائے گا۔ تو بھائی اس نے اتنا انتظار کروایا کہ ظہر کی نماز بھی پڑھوا دی۔ وقت ہو جائے گا، دو عصر کی نماز بھی پڑھوا دی۔ دن چھوٹا ہے، کہاں جاؤ گے؟ مغرب کی بھی نماز پڑھوا دی، عشاء کی بھی پڑھوا دی۔ صبح کی نماز کے لیے جس کو لے کے آیا تھا پورے دن اتنی نماز پڑھوایا کہ عشاء کی نماز پڑھوا کے اب جو دونوں گھر گئے
مسلمان تھا جو اسلام کی تبلیغ کر رہا تھا، جو نئے نئے مسلمان بنے ہوئے نصرانی کو دائرہ اسلام میں لے آیا تھا، اب جب دوسرے دن صبح ہوئی تو جا کے اس نے کھٹ 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 دروازہ کھٹکھٹایا تو کیا ہوا؟ دروازہ نماز پڑھنے کا سنو، اپنے اس دین کے لیے تم کسی بیکار انسان کو وقف کر لو، جو بیکار انسان ہے اس کو اس کام میں لگا لو، میں تمہاری طرح بیکار نہیں ہوں، مجھے میں بیکار نہیں ہوں، لہذا اتنی بات جان لو کہ میں بیکار انسان نہیں ہوں، تمہارے اس دین کے لیے کسی بیکار انسان کی تمہیں ضرورت ہے، جاؤ اس بیکار انسان کو ڈھونڈ لو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کام سے واپس بھیج دیا اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنے ان کاموں کی وجہ سے کہ اس طریقے سے، لہذا امام نے فرمایا ہر انسان کے ایمان کے درجے ہیں، ہر درجے کے مطابق ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ نئے نئے ایمان لانے پر تمام واجبات کے ساتھ ساتھ جو مستحبات ہیں وہ بھی لے آئیں، اور مستحبات میں بھی لمبے لمبے مستحبات لا کے بتا دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام نے اس طریقے سے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ سنو سر کے درجات کے لیے کوشش کرنا چاہیے اور اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، یقیناً یہ مجلس ایصال ثواب کے لیے ہوئی ہے، لیکن آج سفر المظفر کی آج 19ویں تاریخ، آپ سب سوچیں کہ دن ڈھل گیا 19ویں تاریخ کو، شب اربعین نمودار ہونے والی ہے، چہلم کی شب آنے والی ہے۔ کربلا والوں کا غم مناتے ہیں، ہم کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں، لیکن یہ قافلہ جب چھوٹا ہے تو روایتوں کے مطابق مقتل نے جو لکھا ہے ہی ہے کہ یہ قافلہ جو شام میں لے جایا گیا تھا، جو زندان اور کھنڈر میں رکھا گیا تھا، یہ قافلہ جو زندان اور شام میں رکھا گیا تھا، چہلم کے دن دوبارہ کربلا پہنچ رہا ہے۔ آزادارو، مقتل نے لکھا ہے، سوگنامہ آل محمد میں یہ تحریر ہے کہ یزید نے رہائی کے وقت چوتھے امام سے یہ کہا، مطالبوں کو پورا کروں گا، 3 باتیں پوری کر لو۔ شدت ظلم کا عالم یہ تھا کہ امام علیہ السلام نے پہلے تو اس کو ٹھکرا دیا، لیکن جب دوبارہ اظہار ہوا تو رہائی سے ہم تجھ سے یہی چاہتے ہیں، ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے بابا کے سر کی زیارت ہمیں ایک بار اور کرا دے۔ مدتوں اس خر کو جو بازاروں میں ساتھ ساتھ لے کے آ رہے تھے، اب اس غافل نہیں ہونا چاہیے۔ عزادارو، اس منزل پر انسان بالکل غافل نہیں ہو۔ ہمارے چوتھے امام نے یہی فرمایا کہ تو نے 3 مطالبے کہے تھے، ہم اپنے مطالبوں کو تیرے سامنے رکھ رہے ہیں۔
گفتگو ہوئی، امام نے یزید کے سامنے اپنے مطالبات کو رکھا۔ پہلا مطالبہ یہی تھا کہ ہمارے بابا کے سر کی ہمیں زیارت کرا دے، لیکن ہائے کیا یزید نے اس مطالبے کو پورا کیا؟ ارے نہیں۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ ہم میرے پاس ہے وہ ہمیں دے دے۔ عزادارو، یہ دوسرا مطالبہ تھا، اور ظلم و شدت ایسی تھی کہ پھر یہ کہا کہ اور سن، تیسرا مطالبہ تجھ سے یہ ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہمیں قتل کر ربوبیوں کو عزت و احترام کے ساتھ مدینے پہنچا دینا۔ یزید نے مطالبات کو سنا، اور سننے کے بعد کہا اے علی ابن الحسین، ارے ہم نے تیرے پہلے مطالبے کو تو رد کیا، عزادارو، امام کے سامنے یہ گفتگو جاری تھی۔ ہاں، رہا سوال اسباب جو لوٹے گئے ہیں، وہ اسباب میں تجھے لوٹا دوں گا، بلکہ بڑھا کے مال دے دوں گا۔ اور یہ سوال کہ تکلیف نہ پہنچائے گا، کوئی تمہیں اذیت نہ پہنچائے گا۔ عزادارو، ارے اسباب لوٹ گیا، جو لوٹے گئے تھے وہ واپس آنا شروع ہوئے۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن ذاکرین کہتے ہیں کہ ارے جس وقت ایک ایک اسباب لوٹا ہماری دادی فاطمہ کے ہاتھ کا بنا ہوا دستمال ہے، کمر کا پٹکا ان کے ہاتھ کا ہے، ہمیں وہی سامان چاہیے۔ عزادارو، اس لوٹے ہوئے سامان میں آپ جانتے ہیں کیا کیا سامان جو آیا، تو جناب زینب نے بڑھ کے ایک ایک سامان کو لیا، ایک ایک بیوی کی چادریں ایک ایک کے حوالے کی گئی، لیکن انہیں لٹے ہوئے اسباب میں عزادارو ایک ننھی سی بیویوں کے سامنے جب اس چادر پہ نگاہ پڑی، ہائے رقیہ، ہائے سکینہ کی آواز بلند ہوئی، ننھی شہزادی پہ گریہ و زاری کا موسم۔ ارے ایسا آ گئی، اپنے سر کو تو نہ چھپا سکی، تیری قبر پہ ڈال دیتی ہوں۔ عزادارو، یہ قافلہ ان مصیبت و آلام کو برداشت کر کے رخصت ہوا۔ ارے آج شب اربعین ہے، شب اربعین اس علم کی شب میں اس راستے سے لے چل جو کربلا ہو کے گزرتا ہے، ہمیں مدینہ جانے سے پہلے کربلا کو پہنچا دے۔ لو عزادارو، اب جو کربلا کے قریب پہنچے، بیویوں نے کربلا کی خوشبو کو محسوس کیا۔ واہ حسینہ، ارے آواز دینا شروع کیا، واہ ابن رسول اللہ، واہ ابن مکہ و منا، واہ ابن فاطمہ الزہرا، یہ فریاد ایسی بلند ہوئی کہ جناب زینب بے ہوش ہو کے گری، بیویوں نے ہوش دلایا، غم و تازہ ہو گئے، کربلا کے قریب سب
کے سامنے آ گئی، بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ سید سجاد اپنے بابا حسین کو یاد کر کر کے مرثیہ پڑھ رہے، بابا کربلا میں آئے کا پیاسا مار الا لعنت اللہ علی القوم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك کا واسطہ ہمارے اس مختصر اعمال کو قبول فرما۔ خدایا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، شب اربعین آ رہی ہے، آ گئی۔ خدایا بہت سے لوگ کربلا جانے کے متمنی تھے، خدایا ان کو کربلا کی زیارت کا ثواب نصیب فرما، پوری فرما۔ خدایا ہم سب کے اعمال قبول فرما، ہم سب کو بہترین عزاداری کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تجھے محمد آل محمد کا واسطہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بخصوص جن مرحومین کے لیے مجلس ہوئی ان کے درجات بلند فرما۔ خدا جب موت آئے تو اہل بیت کی محبت پہ دم نکلے۔ خدایا تجھے محمد آل محمد کا واسطہ زمانے کے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما، ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ اختر جہاں مرزا بنت واجد حسین، مرحوم ذاکر حسین مرزا ابن منع آغا، مرحوم صفدر حسین مرزا ابن منع وقار جہاں بنت لڈن حسین نقوی، مرحومہ عصمت مرزا بنت مہدی حسن، مرحوم ظفر حسین مرزا ابن صفدر حسین، مرحومہ شہناز مرزا بنت ذاکر حسین، اور مرزا خاندان ہے اور بانی مجلس نے بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ ان تمام مرزا فیملی کے تمام مرحومین جن مرحومین کا نام لیا، ان سب کو سورہ الحمد اور سورہ توحید کا ہدیہ ارسال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔